اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سے چشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ بس ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ تفسیر: یہی نہیں کہ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان اور پہاڑ کے سائے میں تم سے ایک پختہ میثاق لیا تھا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے اس قسم کے غیر معمولی میثاق کو بھی توڑ دیا تھا اور تم سرکشی اور معصیت میں مبتلا ہو گئے تھے؟ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تو ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف کے نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے پچھڑے ہی بسا ہوا تھا۔ یہاں کر خطابی انداز گفتگو حکامت و بیان میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ تم یہ کرتے رہے۔ اس کے بعد کلام کا رخ مومنین اور عام انسانوں کی طرف پھر جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل یہ کام کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ اچانک انہیں آڑے ہاتھوں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا ایمان کس قدر گھٹیا اور مکروہ ایمان ہے جو بقول ان کے انہیں ایسا صریح کافرانہ اور ناپسندیدہ رویہ اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ ترجمہ: کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ دو مسورانہ تعبیریں کس قدر گہری سوچ بچار کی مستحق ہیں۔ یہ کہ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور یہ کہا کہ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں کو بچھڑا پلا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور بعد میں کہا ہم مانیں گے نہیں، لیکن پہلے ہی سے یہ نہیں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں وہ ایک ہی سانس میں کس طرح کہہ گئے؟ در حقیقت یہ ایک خاموش موقف اور حقیقت واقعہ کی حکایتی تعبیر ہے۔ انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم نے سن لیا، لیکن اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کرتی ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، کیونکہ عمل ہی دراصل زبانی تحکم کو معنی پہناتا ہے، اور عملی اظہار قولی اظہار سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ واقعاتی صورتحال کی اس تعبیر سے دراصل اسلام کے اس عامگیر اصول کا اظہار ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر محض باتیں اور زبانی مجمع خرچ کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام میں اصل اعتبار عمل ہی ہے۔ واقعاتی حرکات اور الفاظ کی تعبیروں کے درمیان عمل ہی اصل رابطہ ہے، اور فیصلے عمل پر ہی کیے جاتے ہیں۔ دوسری تعبیر کہ ان کے دلوں کو بچھڑا پلا دیا گیا بڑی ہی سخت اور اپنی نوعیت کی منفرد تعبیر ہے۔ کہا جاتا ہے وہ پلائے گئے ہیں، یعنی کسی نے انہیں کچھ پلا دیا ہے۔ کیا پلا دی ہے؟ انہیں بچھڑا پلا دیا گیا ہے۔ کہا ان کے دلوں میں کس قدر
سخت تعبیر ہے یہ۔ انسانی تخیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ دلوں میں ایک بچھڑے کو داخل ہوتے ہوئے دیکھے یا تصور کرے، یعنی گویا مجسم بچھڑا دلوں میں داخل ہو رہا ہے اور یہ بچھڑا ان کے دلوں کی دنیا میں چھا گیا ہے۔ تعبیر معنی کے لیے ایسی ہنسی تجویز کی گئی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے انسان کے پردہ خیال سے اصل مفہوم و مدح، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت و عبادت اوجھل ہو جاتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ گویا فی الواقعہ بچھڑا انہیں گھول کر پلا دیا گیا ہے۔ ایسے مقامات پر ادبیاتی نقطہ نظر سے غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی مسحورانہ طرز ادا کی کیا قدر و قیمت ہے۔ نظریاتی اور ذہنی تعبیروں کے مقابلے میں قرآن کریم کی ہنسی تعبیر کس قدر واضح اور مفصل ہے۔ الفاظ میں اصل صورت واقعہ کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ہنسی طرز تعبیر اور اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ اہم تعبیر ہے۔ یہودیوں کا یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، وہی راہ ہدایت پر ہیں، اور وہی ہیں جنہیں عالم آخرت میں یقیناً فلاح نصیب ہوگی، اور آخرت میں ان کے سوا دوسری اقوام کو کچھ نہ ملے گا۔ یہودیوں کے اس دعوے کا صاف اشارہ اس طرف تھا کہ آخرت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی نجات سے محروم ہوگی۔ اس پروپیگنڈے سے یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کریم کی تعلیمات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین اسلام کے بارے میں بے اعتمادی کی فضا پیدا کر دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں مبالغے کی دعوت دیں، دونوں فریق کھڑے ہو جائیں اور ان میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کی ہلاکت کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔